Good morning, everyone. On behalf of Team STPI, I welcome you to this online meeting on problems faced by women-led exporting enterprises amid COVID-19. This dialogue series is part of SDPI's Strengthening the Use of Evidence for Development Impact program, in which we're also collaborating with the Ministry of Industries and the Ministry of Commerce. Just to give you a background, that this public-private dialogue has started in the backdrop of COVID-19. And we truly believe that a deeper government and private sector engagement would help Pakistan recover relatively quickly in the coming year and as lockdowns are relaxed globally. While our past 6 dialogues in this series have focused on tax and credit issues faced by the exporting community in general, today's discussion is an opportunity to highlight the gender-focused problems in the trade space and how targeted trade facilitation reforms could lead to better outcomes. We will also review and discuss the ongoing trade facilitation projects which Pakistan is implementing and hear from the private sector what more they wish to see in terms of gender equity in the trade space and COVID-19. Some housekeeping announcements before we proceed. May I please request our speakers to keep their microphones off when they're not speaking to ensure good quality audio for everyone. Speakers are also encouraged to switch on their cameras, especially when they're speaking, if their network allows to do that without any disruptions. If all panelists are comfortable, the meeting will be recorded and the video will be posted online. We welcome you to revisit the discussion later and feel free to share it with your network. We also invite questions and comments from our audience in the chat box on the right side. Please feel free to speak in Urdu or English, whatever you're comfortable with. I, as moderator, will prompt you once we are pressed on time. So each panelist has about 10 minutes and that's when I'll be prompting you. So before moving on to the discussion, I would like to introduce our esteemed and august panel. So Ms. Farhana Asad is the founder of the Lail Collection, which is an artistic collective dedicated to preserving, reinterpreting, and evolving the ancient art of handcrafted stone inlay, Paitra Dura. Ms. Farhana Asad was taught this art for nearly 10 years, after which she herself became a trainer and trained the Afghans and local Pashtuns in this art. And 20 years of hard work later, and now what we see is a successful enterprise that not only preserves our heritage, but also works its best to train and provide labor to those in need. We also have with us Ms. Mehak Humayun, who works as an executive manager at Pell Classics in the leather industry. From the public sector, we have Mr. Imran Ahmed, who is Additional Director of the Development Finance Support Department at the State Bank of Pakistan, and also Mr. Muhammad Adil, who is a Joint Director of the Development Finance Support Department at the State Bank of Pakistan. Mr. Ahad Nazir from STPI has also joined us as panelists at this session. I'm very grateful to all of you for taking out time, and I look forward to hearing your perspectives. We will first invite the private sector so that our colleagues from the government and central bank can then respond accordingly. Without further ado, I would like to invite Ms. Farhana to share her views and recommendations with us, please. Over to you, Ms. Farhana. Assalamu alaikum, and thank you very much for this opportunity of talking to all these amazing guests who are also on the panel. And to begin with, I would say that 2020 has been a very, very difficult year for us because, as you mentioned, we're a small collective and we were just taking off, you know. And unfortunately, this thing occurred in March and we had international orders, which naturally then were on hold. अब हुआ ऐसे है कि I would like to share a little something about my work कि हमारे जो artisans हैं they do very specialized work. वो ऐसे नहीं है that we can just pick them up from the market. Our tools are different, our blades are different, our work is different. It's more like painting in stone, rather than having said that, I don't mean कि जो बाकी काम पाकिस्तान में हो रहा है वो ठीक नहीं है या वो खूबसूरत नहीं है, मगर ये different slots होते हैं. We are more into, like you said, preserving a very ancient technique. अब मार्च में we closed. वहाँ export और उस पे तो हम पहुँचे ही नहीं अभी. We were preparing. This year we were going to do capacity building. We were going to make more
affordable products for the national market, since we were selling internationally and to collectors. It didn't take off. We have been supporting our workers since March, full salary to the main artisans and rations to the other people who are connected with us. वो ऐसे है that besides our artisans, our products are incorporated into wood, metal and so on. तो वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, carpenters, polishers, painters, and then we have a whole lot of laborers because stone is so heavy to lift that, और रगड़ाई और polishing के लिए because we do everything by hand. उनको भी support करना था. उनको हम we've been giving ration for the past 5 months and we've been giving full pay to our artisans because we have trained those boys पिछले 15-20 साल से and we could not afford to lose them. Then we have been giving full rent. We tried to talk to our landlord, but उसकी अपनी मजबूरी थी. He said no. So full rent, full bills for a closed office and space, and full pays to the main artist, rations to the others. ठीक है ना? अब September first week we opened the workshop. और हुआ ऐसे that because of social spacing, कम लड़कों को बुलाया. काफी लड़के नहीं आए. They went to their villages and they said, because they said नहीं, अभी देखते हैं हालात ठीक होते हैं फिर वापस आएंगे. But we started, जो हमने commitment किया था January में with international and some national orders, we started producing that. फिर हुआ ये कि when we went to get the material, raw material was not available. They said पीछे से आ नहीं रहा जो था. They jacked up the prices. कि मैं आपको एक example दूं कि अगर 1,000 रुपए की चीज है, वो फिर हमें 3,800 का दे रहे थे. अच्छा वो, but we took it because we have to honor the commitment that we made. These were foreign orders, So वो जो हमने लिए तो we lost there also because we have to make the product and send it off. तो जो 4-5 orders थे वो अभी we started making them in September and we are going to honor it. Up now what we want, we are in need of a grant. I'll say this because we have put KP and Pakistan on the world map for preserving craft. We have been featured in international magazines. We produce collector's items. We now need a grant, or we need a interest-free loan, which we will return in installments, maybe 2022 or 23. Otherwise, we will just close up in a few months. We cannot afford. We have no money. And our boys have got specialized training. वो आम मार्केट में काम नहीं कर सकते. हमने कोशिश की कि हम मार्केट से बच्चों को ले आए, उन्होंने कहा हम ये काम कर ही नहीं सकते. तो ये हमारा तो ये सिचुएशन है. अभी वो जो चीज़ें बाहर जानी थी, everything has been stalled. Some of we've been selling in places like Dubai, but they said no, उन्होंने वो order रोक लिया, that we will see in 2021. और भी ऐसे orders थे बाहर के, उन्होंने रोक लिए. Obviously, तो हमारा तो वो stage अभी आया ही नहीं, because we have been shipping collector's items personally to people. जो organizations के साथ हमारा था कि 2020 में और 2021 में we were hoping कि capacity building होगी and we will really take off. In fact, we have taken a loan which we have to pay back. और उन्होंने, they've given us grace period. But like I would say, me and other small businesses like this, we're just stuck. Ji, thank you so much, Ms. Farhana. We hear you loud and clear, and I would like now for Mr. Ahad Nazir to please come in and speak about different projects that you've been working on, and you've had direct interactions with a lot of women-led exporting enterprises especially. So we'd like to hear from you as well, Ji. Thank you. Thank you, Manur. So just to give you a background about
about the type of researches we have been conducting, especially with regards to the COVID scenario, um, and overall adaptability of the business model and products that Pakistani entrepreneurs and enterprises are making. Uh, we found out that most of the women-led enterprises found it difficult to get their firms registered. So, so basically, most of the enterprises, even some of them that are exporting their services through freelancing websites, are not part of the formal economy. So, any incentivization that the government came up with during the COVID scenario could not reach them. Number two, the business model and the products that the women-led enterprises made were less adoptable. And of course, for most of the enterprises, including the mainstream enterprises, this scenario, this pandemic was actually an eye-opener. But now we have to think about adopting making more adoptable business models and products. Like for instance, many of the conventional traders now have their presence in the e-commerce business, which actually becomes more adoptable during such pandemic or emergency situations. And like all businesses in Pakistan, women enterprises are likely to find it more difficult to graduate from micro to small to medium to large enterprises and eventually become exporters. So this is something that was found out to be a major difficulty, that even the startups usually are not able to sustain for a longer period of time. And some of the things that Ms. Rehana also mentioned is that a lot of effort is being put before the business is set up, and that effort usually goes to waste because of the regulatory regime and of course the difficulties in actually developing and implementing the business models. And one positive thing that we found out during our surveys is that women-led enterprises are more involved in creative activities. They are more into research and development based product designing and management, and their products are usually more upgraded with time. And this basically helps, and this actually gives them a niche over some of the areas, like for instance, arts and craft, handicrafts, fashion designing, textile designing, and similarly we have graphic designing and other types of product development. And even I was discussing with a friend yesterday that the involvement of women software engineers in game development, which is the most creative form of software development actually, is outstanding. So there are more women in game development than men in Pakistan. Uh, just coming to the recommendations, I believe that it is about time that the government needs to think of the informal economy. It is a lot of stakes are there actually. A lot of jobs are there. So during the design of incentive schemes, credit schemes, we should be thinking about the informal sector as well. Uh, there is a need for a more availability of data. Being a researcher, I'm more. I think availability of data sets at a more centralized and publicly available places will ensure better analysis and more evidence-backed recommendations for the sector. Similarly, we had previously in our previous research works, we have asked for a single window system at various regulatory bodies for women-led enterprises. And similarly, we had asked for an intermediate level public procurement opportunities as well for at least for the graduating women-led enterprises, just to make them sustainable so that they can continue with their business. Uh, there is also a suggestion that came up during our research that if we can keep a separate 8-digit HS code for goods and services that are made or exported by women-led enterprises,
that will also actually help in incentivizing the segment. Uh, of course, there are testing facilities and certification facilities that are available with the government should be made more public, and I think this is one of the things that the exporters especially found very difficult in getting past. Uh, there is also a requirement for a subsidizing of the purchase of equipment and technologies. And of course, because mostly in Pakistani culture, women are responsible for the family care. So if we can provide affordable quality care facilities and promote a shared responsibility of care, I think that probably will also be very helpful in promotion of the sector. Uh, and of course, we should focus on formalization of exports through freelancing services. And women we are all, during the recent report that came out from Pioneer, they have actually given the figure that the Pakistani freelance market is almost 50-50 between men and women. So women are doing very well, and I think this is something that we can really work on. And similarly, I think DG Skills was a very good program initiated by the government that was basically giving good tech skills to men and women, and they actually got involved into freelancing and eventually exports. And similar development programs at maybe at provincial and local level can also be included. So from the supply side, we have been working with the women chambers of commerce and industry, and some of them have a very proactive role in development of the women-led enterprises. But I think their role needs to be even more proactive. I think at the moment we have actually realized the importance of the adoptive business models, the adoptive products, and there is actually a very this important aspect was actually missing in the previously designed model. So this is where the chambers can actually help them. They can arrange sessions for them, and I think this is probably from the supply side. This is most important. Similarly, there needs to be a better liaison between the women chambers and the mainstream chambers. Similarly, women chambers with TDAP, with SMIDA, and so that all facilitation actually reach the women entrepreneurs. So most of the women entrepreneurs told us that they usually are not aware of the incentivization or the facilitation schemes that come up from TDAP, let's say, and from SMIDA. So this can actually help us if there is a better liaison between the women chambers and mainstream chambers, TTAP, SMIDA, and other similar organizations. There needs to be a very heavy focus on skill development, and the TEFTAs and NEPTEC, they have a very important role here, and they should have specialized programs for women, especially in the niche that I identified that is more creative in nature. I think this is something that needs to be done on priority. And of course, we are talking about acknowledgement of real women entrepreneurs. So there is an anecdotal evidence that suggests that women are actually kept on the board or in the management because of the regulatory requirement only. And they actually don't have a real or effective role. And this is actually brought up in some of the consultations we also held with women entrepreneurs. So the real women entrepreneurs should be made role models, and there is a need for them to engage with peers, and probably that can also help in the graduation problem that I told you. And of course, I am a big advocate of having local case studies, documentation, and of course using them in our business education training, incubation programs, and that. And of course, from the state bank's point of view, I think we need to have a very clear perspective regarding the angel and venture capital investors. How can the government actually incentivize these investors, and because it's very difficult to invest into ventures that are not
that have not shown their full capability yet. So I think this is also one of the most important things that came up in our studies. So I'll end here, but I'll be happy to answer any more questions that come up. Thank you very much, Ahad, for your inputs. Very heartening to know that despite all the hurdles that we're facing, women are very much into all of this research and development and everything, despite all the hurdles that they're facing in the trade space. But having said that, your recommendations are very well noted. And of course, we'll be putting them forward. Moving on, Ms. Mehak Humayun. So you've been working in the private sector in the leather industry for quite some while. You're an executive manager and have to deal a lot with exports and all. So please, could you just give us an insight into what hurdles you've been facing as an organization and also as an individual as well, especially amid COVID-19? Right. First of all, I'm sorry for being late, and hello to everyone. Hope you all are doing well. Okay, so talking about the hurdles, so there are a lot of hurdles which we face, and I personally face individually as well while working into an organization who is obviously a woman enterprises. And talking about, first, I will go step by step. So when you come, being a woman, when you plan to start up a business, okay, so itself, it's a very difficult thing that you're coming to the, realities, and then you'll be facing the realities, and then you'll be starting something your own by your own. So at least at that point of time, you require support, okay? You require support in a term of that. Let's suppose if you're going for a registration, like small things, like the small process you have to go through while you're planning to start up your business. So even in that, I personally experienced no support. So while I was doing registrations and such processes, I, to be honest, feel that there's no straight process to it. Okay, if you go to the website, there is a process which is written that if you want to register your business, you have to go through this. But when you physically go there, you don't know what to do, where to do, who will help you. Receptions are there, offices are there. But the attitude of people who are sitting there, the authorities, I would rather say, they are not sitting there to guide you or to help you. The maximum they will say, okay, this is the form, go and do this. Being a woman, I'm talking about. I'm not sure that how was the experience of a man going there, but being a woman, if like I went there and they were like, you can just go and submit it. Okay, the fees, even the fees structure is different on the website, and when you physically go there, the fees structure is completely different. And you're not getting a one fees structure that yes, this will be your fee structure to pay that amount. So this was the first problem which you will face, that you still, I don't know that what exactly the how much you have to pay in order to register your business. You go to different people, you get the different amount. And at that point of time, even if you want to get it done, in a fast track or something, even at that time, you'll face the problem. Systems, I would say, is not updated. Even if you pay the fees for it to, get the services on a faster basis, or, to track your application, there's no way that you can track your application. You just submit it and then you're sitting and you're just waiting. There's no system. Then when we talk about being exporters, okay, we face a lot of problems in a way that, okay, when you're working in a leather sector especially, so mostly companies, what they do is that their payment is like 50% advance and 50% after, once you receive the material. So even in that, we face the problem that in COVID-19, what happened is that we all are aware that the situation was very bad. So our clients are mostly international. We were already facing problem because of that India custom duty, which hiked 200%. After that, we were already in trouble, and then Corona hits. After that, our obviously international clients, they were now working. Their offices, their businesses were completely closed, not like Pakistan that half open or half closed, or they're working from home. Nothing was like that. They were completely shut. So obviously our material which we sent earlier before that, it was stuck there. We were in middle of nowhere. We were confused that what should we do? If we do the cancellation, we had to bear the charges of, sending the material and then canceling the material and then calling back the material.
Even at that time, we tried a lot to get the support from any of the department. We reach out the departments, no support. Then obviously we had no choice apart from waiting for the situation to be a bit settled down, so that at least the customers can, get the material, and then they can make the payment. Now, when they talk about making the payment, obviously we cannot afford to lose our clients. So we have to listen to them as well, because we know that how the situation is. And I believe Pakistan is not taking this situation as much, like as seriously as other countries are taking it, because they are facilitating a lot as compared to Pakistan. If I talk about other companies, they are keeping the situation in mind that yes, that this coronavirus, this affected the businesses a lot. So they are giving the leniency. Like I talk about other countries, they are giving the leniency. But when we talk about Pakistan, okay, in documents, on websites, there are a lot of things. We are getting leniency. But when we go to get it, there's a lengthy process, or there are rejections without reasoning them. We don't get any reason for the rejections as well. And then we have to run after the reasoning that, okay, if you're rejecting our request, what is the reason behind it? Then we talk about banks. I will not take the name of the banks, okay? But we are aware that SBP, obviously there are circulars which SBP, pass for the exporters, for different type of businesses. The loan percentage which SBP is charging to banks is completely different. And what the bank is charging to the customers is way too high. So even you cannot, even this at this time when you are already surviving, when you actually try to at least get a bit support so that you can survive, you can, survive in this situation, no support is there. Even when you request for the markup to be decreased, I've been writing this, that we have been, suffered from this. We want to request to at least get a low interest rate or in any kind of a support and markup. No support has been given as well. So on top of it, there is I believe there should be what I personally believe, that there should be a clear picture for the woman to know that what exactly benefits they're getting. Even if we talk about TDAP, there are a lot of things which is mentioned on the website, but the process is not clear. I'm not sure if other person has experienced the same or not, but I have personally faced that even when you try to get the help or assistance from there, first of all, you need to wait for 15 days to get someone to talk to. So being, a working person, or if you are into a business, you can't give someone 15 days to get back to you just for an answer. So imagine the process, that how slow will be the process when a person is taking 15 days to get back to you just to reply to an email. Apart from it, there are other issues as well. So what do you exactly want me to tell you about? Because I have different, we have different scenarios here. So what exactly you want to know? Just an overall view about you as a woman exporter, what sort of challenges you're facing, especially amid COVID-19, also as an organization as well. So yes, these are primary questions that we wanted to hear from you. So these are the challenges. Apart from it, obviously, businesses we're not getting any profit, or we're not getting anything in return out of the business nowadays, but we don't have any other choice. We have to pay the salaries of the employees. Other things we have, like obviously we have our imports as well, which we have to look after on our own. Recently there were schemes, there were NGOs which come up and says that they are going to support women entrepreneurs and all that, but even no luck with that as well. We applied in almost 4 to 5. I personally applied to 4 to 5 NGOs, and then we spoke to bank as well. Different applications were submitted from our side to the banks to support. There was SBP, I think, launched a program of this salary program for 3 months. Like they are going to pay the salary for 3 months. The guarantees and the interest which is there, I don't think so that is to support the woman or anyone. Because if we are stable enough, let's suppose, if we are stable enough, why would we go for a loan? When we are getting something out of our exports, why would we go for a loan, right? When we go for a loan, that means that you don't have any choice, you don't have anything. So loan is especially if I talk about Pakistan, loan is the last option a person could ever want to avail.
So here, when we are going for the loan, means that we don't have any other options. And when you go for a loan, they ask you for the security. And being a woman, I think government is giving 15 million, which is what? Nothing. Again. And then on top of it, you have to pay 6% of markup as well, 5 or 6% of markup on that amount. So for 15 million, if I have to give a security and then I have to pay 5 to 6% interest, why would I go for it? I would try the other way around to, get my work done or give the salaries or do different things. Different NGOs are there who said that we are there to support the women. I will not take the name of the NGOs, but when you ask for the support, the maximum support they are giving is training. And when we talk about training, what training they are giving is for 15 to 20 minutes in which they do nothing, clearly nothing. I have personally attended such trainings where we highlighted the questions, where we highlighted the issues, that what issues we are facing being women. They noted down all your concerns, all your questions. Even last month, I had a meeting and I invested my 2 hours. Different documents were sent to them, emails were sent to them. Till today, the answer, I was expecting the answer from them on 26th of September. Today is 7th of October. No reply from them. So I think I don't personally, to be honest, we have never seen any of the organization. I'm really sorry for saying this. I don't want to say this myself, but unfortunately, we have not, there's no specific or there's no, such support which we got that I can highlight or I can take name of. Yes, but we definitely do get a picture. We hear you loud and clear, Ms. Mehak. And we do have the public sector present here as well. I'm pretty sure they're taking note of your problems, concerns, etc. So thank you very much for speaking out. Having said that, I'd like to give the public sector a chance now to speak. So we have with us Mr. Imran Ahmed and Adil Saab from the State Bank. So Imran Saab and Adil Saab, please, over to you. If you have any interventions or there are, projects, etc., initiatives that are already underway, but a lot of people are not also aware of these schemes, or the facilitation is not as user friendly as one would wish. So if you can please shed light on all of them, and of course, if you have any replies to the private sector as well, please go ahead. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया आप लोगों का अरेंज करने का. कुछ अफसोस भी हो रहा है जो हमने कुछ बातें सुनी है, ख़ास तौर पे मिस महक से, कि उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बदकिस्मती से उनके इल्म में नहीं था कि हमारी जो स्टेट बैंक की टीमें हैं वो उनको फैसिलिटेट कर सकती हैं. लेट्स सी, अगर हमारे पास अक्टूबर के कुछ दिन बाकी हैं, इफ वी कैन सपोर्ट देम तो अच्छा हो जाएगा. बहरहाल it's a priority for public sector, for the government, for state bank as well कि women entrepreneurship को support किया जाए. For example, Prime Minister की youth employment scheme जो है, entrepreneurship scheme है, उसमें भी उन्होंने state bank के ज़रिए जो launch की है, तो उसमें बैंकों को एडवाइस यही किया गया है कि 25% लोन्स जो हैं वो women को जाने चाहिए. अच्छा, सिमिलरली स्टेट बैंक ने एक प्रीवियसली एक स्कीम लॉन्च की हुई थी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, जिसमें जो लोन लिमिट थी 1.5 मिलियन थी. इनिशियली ये अंडर सर्व्ड एरियाज़ के लिए थी, जिसमें बलूचिस्तान का वो ज़्यादा रखा गया था. बट एनीवे उसको फिर लेटर ऑन हमने पूरे पाकिस्तान के लिए ओपन अप किया. फिर हमारे बैंक्स और हमारे जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स थे वो हमें फीडबैक दे रहे थे कि 1.5 मिलियन में तो कुछ भी नहीं होता. तो इन द टाइम ऑफ कोविड हमने इसको 5 मिलियन तक एनहांस कर दिया है. तो हमारी जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप है वो 5% पे उनको मिलेगा अप टू 5 मिलियन. हमारा ख्याल है कि ये जो गिवन द रेट्स इन द इकोनॉमी, जो बेस रेट हमारा उससे भी कम पे अगर हम दे रहे हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स को, और इसमें जनरली ज़ाहिर है कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको रीफाइनेंस का कुछ अंदाज़ा होता है, रीफाइनेंस स्कीम्स का. व्हेन एवर स्टेट बैंक अपनी मनी जब आउट करता है तो उसमें कुछ अर्निंग स्टेट बैंक को होती है, कुछ बैंक्स को होती है. बट इन द केस ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप हम जीरो पे दे रहे हैं और बैंकर्स को इनकरेज कर रहे हैं कि वो इस पे अर्न करके और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को फैसिलिटेट करें. तो हमारा ज़ाहिर है कि ये डेवलपमेंट एजेंडा है, हम इसमें कोशिश कर रहे हैं.
اپارٹ فرام دیٹ ریشیڈولنگ اور ریسٹرکچرنگ آف فائنینسنگ کی ہم نے الاؤ کی, ڈیفرمنٹ آف لونز الاؤ کی. فار ایگزامپل جیسے مسز فرحانہ بھی کہہ رہی تھیں, انہوں نے بھی کوئی لون لیا ہوا جو ری پے کرنا تھا, اس کی ڈیفرمنٹ آئی ڈونٹ نو انہوں نے کرائی ہے یا نہیں کرائی. اور سیلری اینڈ ویجز کا بھی ہم نے تو اس کو کافی زیادہ پروپگیٹ کیا ہے تھرو چیمبرز, تھرو ویمن انٹرپرینورس کہ یہ اسکیم موجود ہے. اور ہم نے اس میں ڈفرینٹ 3 ادر چیمبرز میں تو ہیلپ ڈیسک قائم کیے تھے, ملتان, سیالکوٹ اینڈ فیصل آباد. اینڈ دین ہم نے اپنے جو ہمارے 15 شہروں میں اسٹیٹ بینک آفیسز ہیں ان کو اس کام پہ لگایا تھا کہ ڈیلی انہوں نے 20 to 30 کالس کی ہیں ڈفرینٹ انٹرپرینورس کہ اگر آپ کو بینکوں سے کوئی مشکلات آ رہی ہیں ان ڈیلنگ ود رسپیکٹ ٹو سیلری اینڈ ویجز اسکیم, بیکاز یہ 6 منتھ کے لیے تھی اپ ٹو 30 سپتمبر, یعنی مارچ اپریل سے لے کر اپریل میں جون جولائی اگست ستمبر 6 مہینے کی جو سیلریز تھیں اس پہ فیسیلیٹیٹ کرنا تھا بینکوں کو. اور فار دا فائلرز جو ریٹ ہے اٹس اونلی 3%. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اس کو کوئی ریٹ کہا جائے, جمن کچھ نہ کچھ جو بینکرز کو کمپنسیشن چاہیے ہوتی ہے یا سروس چارجز وہ ہم نے اس میں رکھے ہیں. اینڈ اسٹیٹ بینک نے اس میں ٹوٹل تو خیر اسکیم میں کافی زیادہ پیسے دیے ہیں, بٹ ٹو دا فائلرز جو بھی گئے ہوئے ہیں ہم نے اس پہ کچھ بھی ارن نہیں کیا. وہ جسٹ وانٹیڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دی اکنامک اینٹیز تاکہ ان کو لوگوں کو بے روزگار ہونے سے بچایا جائے اور جو اینٹیز ہیں وہ سروائیو کر سکیں. اس میں ہم نے کمپلینٹ سیل بھی یہاں پر قائم کیا ہوا تھا ان کراچی, اور ہمارے ہر آفس میں ہمارا جو سینئر موسٹ پرسن ہوتا ہے چیف مینیجر, اس کو ہم نے رسپانسبل بنایا ہوا تھا کہ کوئی بھی کمپلینٹ آئے گی تو آپ ریجنل بیسس پہ آپ ٹیک اپ کریں گے, ہیڈ آفس ہم ٹیک اپ کرتے تھے. کچھ کیسز میں ڈکلائن بھی ہوئے ہیں بٹ ان موسٹ کیس اپروو ہوئے ہیں. اور یہ بھی ہوا ہے کہ انہوں نے صحیح کہا مس مہک نے کہ آپ اپلائی کریں تو کافی زیادہ ویٹ کرنا پڑتا ہے. ان مینی کیسز لوگ جو ہے وہ 1.5 مہینے انتظار کر کے پھر ہمارے پاس آئے, بٹ وی انشورڈ کہ پھر اس کی پروسیسنگ فاسٹ ہو جائے. ہو سکتا ہے 100% کیسز میں نہ ہوئی ہو, بٹ ہم نے کوشش کی ہے. سملرلی کچھ اویئرنیس سیشنز ہم نے کرائے ہیں, وی کنٹینیوڈ. ہم نے اگر بالفرض کلاس روم پہ پابندی تھی تو ہم نے ان کو آن لائن یعنی زوم کے ذریعے جاری رکھا. بینکرز کی بھی ہم نے ٹریننگ کی ہے, بیکاز بینکرز کچھ شائی بھی ہوتے ہیں اسٹیٹ بینک سے ڈیل کرنے میں, یا ڈاکومنٹیشن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ویمن انٹرپرینیورشپ فائنینسنگ کی ڈاکومنٹیشن کیسے کرنی ہے. ہم نے کوئی اراؤنڈ 500 بینکرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کی, اور جو اویئرنیس کے سیشن ہیں یہ ہم نے لاسٹ ایئر میں مور دین 40 سیشنز کیے ان ویریس پارٹس آف دا کنٹری. اس کے علاوہ پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ بھی کام کیا. فار ایگزامپل ہمارے انٹرپرینورز کہہ رہے تھے کہ ہم جب مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم تو مارک اپ پے کرنا مشکل ہوتا ہے, بٹ فرینکلی اسپیکنگ ہم نے یہ گورنمنٹس کو بھی کہا, پروونشل گورنمنٹس کو بھی, کہ 5% مارک اپ کوئی زیادہ نہیں ہے. آپ لوگ اس کو اگر ابزارب کر لیں تو آپ کے جو انٹرپرینورز ہیں ان جورسڈکشن, فار ایگزامپل مس فرحانہ KPK سے تعلق رکھتی ہیں, اگر KPK گورنمنٹ اعلان کر دیتی کہ یہ وومن انٹرپرینورشپ بینکنگ سے جو بھی لیں گے فائنینسنگ یا لون اس کا مارک اپ ہم پے کریں گے, تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. ہم ان کے ساتھ کام کیا ہے, کنونس کر رہے ہیں. لیٹس ہوپ کہ کچھ نہ کچھ اس میں اچھے رزلٹس آ جائیں گے. باقی ایک اور یعنی جو کمپلینٹس کا میکانزم ہے, اف یو الاؤ می میں تھوڑا سا اس کو وہ کر دوں. ایک تو ہماری اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ بھی کچھ لنکس دیے ہوئے ہیں جس میں ہمارا بینکنگ کنڈکٹ اینڈ کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے, وہ لوگ ویریس کمپلینٹس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. بٹ اپارٹ فرام دیٹ جیسے ہی کووڈ کا فینامنا آیا, ہم نے جتنے بھی ہمارے BSc ریجنل آفیسز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا اور ان کو کہا کہ چیف مینیجر جو سینئر موسٹ ہے ہی از رسپانسیبل, ان کے پاس کوئی بھی کمپلینٹ آتی ہے اس کو وہ فوری طور پہ ریزالو کرائیں گے. اور اس کی رپورٹنگ ہمارے یہاں کراچی ہیڈ آفس میں ہو رہی تھی, اور ہم ڈیلی بیسس پہ اس کو ہم مین گورنر لیول پہ اس کو مانیٹر کیا جا رہا تھا. گورنر صاحب اس پہ بڑے پرٹیکولر تھے, کوئی بھی کمپلینٹ آتی ہے تو اس کو ود ان ریزنیبل ٹائم ہونا چاہیے. تو اسی کمپلینٹ مینجمنٹ کے لیے ہم نے ایک پورٹل بنانا شروع کیا جس میں تھوڑے سے ایشوز تھے. تو وہ انیشیلی تو اس کو روزگار اسکیم یعنی سیلری اینڈ ویجز کے لیے کر رہے تھے, بٹ اسٹل کیونکہ وہ اسکیم اب ختم ہو چکی ہے یا اس اکتوبر کے مہینے میں اینڈ ہو جائے گی, تو ہم اب اس پورٹل کو فار SMEs بنا کے لانچ کرنے والے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے SMEs بشمول ویمن انٹرپرینورس کو جہاں بھی کوئی
وہ ہو ڈیفیکلٹی ہو وہ اس پورٹل پہ جائیں اور اس پورٹل میں ڈیفائن ٹائم لائنز ہوں گی کہ بینکر نے اتنے دن میں کرنا ہے وہ نہیں کرتا, ایس بی پی کے لیے 3 days ہیں ہم نہیں کرتے, گورنر کو ایکسکلیٹ ہو جائے گی اور پھر ہماری پوچھ گچھ ہوگی. باقی ظاہر ہے کہ ہمارا انٹریکشن ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں. کچھ شہروں کے ویمن چیمبرز زیادہ ایکٹیو ہیں, ان کے ساتھ زیادہ وہ رہتا ہے, کچھ میں ذرا کم ہے. بہرحال یہ سلسلہ. سملرلی ری فائنانس اسکیمس میں ہم نے کچھ ریلیکسیشنس دی تھیں ڈیورنگ کووڈ. وہ تو ظاہر ہے کہ اکراس دا بورڈ اپلیکیبل تھیں, چاہے وہ ویمن لیڈ ہوں یا جنرل ایکسپورٹرز ہوں. آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے کچھ فائدہ اٹھایا یا نہیں. ایک ہمارے جسٹ ٹو کنکلوڈ جو ہماری مس فرحانہ نے کچھ باتیں کی تھیں کہ انٹرسٹ فری لونز ہونے چاہیے, اس میں بس میں یہی کہوں گا کہ جنرلی بینکس کو ہم جب بھی ان کرتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ سروے چارجز یا کمپنسیشن ہونی چاہیے. تو آلویز ان دیز سیناریوز فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کو آگے آنا پڑتا ہے اور جو بھی مارک اپ ہوتا ہے وہ ٹیک اپ کر لیں. تو تھرو دس فورم ظاہر ایس ڈی پی آئی والے پہنچاتے ہیں اپنی ریکمنڈیشنز, تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو کر لیں کہ بھی وہ اگر اس میں کچھ وہ کر لیں. ہم اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں, بٹ آپ لوگ بھی یہ پہنچا دیں کہ ویمن انٹرپرینورس کا جو مارک اپ ہے یہ فرام فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ اگر وہ ہو جائے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا. اسی طرح احد صاحب نے ایک ذکر کیا تھا اینجل انویسٹرز کا, اور اس میں ایس پی پی کا انہوں نے ذکر کیا. جسٹ ٹو کلیریفائی کہ یہ چونکہ بینکنگ سیکٹر کے ذریعے نہیں ہوتے, اس میں پرائیویٹ پارٹیز ہوتے ہیں تو یہ ایس سی سی پی کے انڈر آتے ہیں, تو وہ ان کو ظاہر اس پہ کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے. مس مہک نے جو کہا ان سے ہم ڈسکس کر لیں گے, ایس ڈی پی آئی سے ان کے ہم کانٹیکٹ لے کے ان کا جو بھی ایشو آیا ہے ویجز اینڈ سیلری میں اور ان اینی ادر اسکیم ول ٹرائی ٹو فکس اٹ, اور کوشش کریں گے. ہم نے ویسے کوشش کیا پچھلے کچھ عرصے میں کچھ ویمن انٹرپرینورس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. آف کورس وی نو کہ بینکس جو ہیں وہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. انہوں نے صحیح کہا کہ مارک اپ کے ایشوز ہیں, لیکن ہماری جو اسکیمز ہیں اس میں کافی ریڈیوس مارک اپس ہیں. اف یو تھنک کمپیئر ود دی مارکیٹ ریٹس, ایون ہمارے جو بیس ریٹ ہوتا ہے اس سے بھی کم ہوتے ہیں ریٹ. فار ایگزامپل میں نے جیسے کہا سیلری اینڈ ویجز میں فائلرز کے لیے جسٹ 3% ہے, یا جنرل جو ویمن انٹرپرینورشپ کی اسکیم ہے اس میں اپ ٹو 5% ہے. I mean women entrepreneurs can bargain with the bankers, اگر وہ 5 سے بھی کم کرانے پہ ہو جائیں تو that's possible. So these are few submission from the central bank. اور even export کا تو آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ ہمارے جو ریٹس ہیں ای ایف ایس ایکسپورٹ فائنانس اسکیم میں وہ خاصے کم ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ اینڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے اس پہ کافی کام کیا ہے کہ بگ ایکسپورٹرز تک تو یہ فیسلٹی پہنچتی رہی ہے, نیو انٹرنٹس یا جو اسمال لیول ایکسپورٹرز ہیں ان تک نہیں پہنچ پاتی رہی. وی آر ورکنگ آن اٹ آن ڈفرنٹ کرائٹیریاز, ڈفرنٹ پیرامیٹرز, اینڈ سملرلی ویمن لیڈ ایکسپورٹرز کے حوالے سے بھی if you got any suggestions we'll welcome. Over to you Ms. Manur. تھینک یو ویری مچ عمران صاحب. بس ایک فالو اپ کوشچن اسٹیٹ بینک سے میرا ہے کہ آپ لوگوں کا بینگ پارٹ آف دا سسٹم ان دا سسٹم آپ کی براڈ ویوز کیا ہیں کہ پاکستان اپنی ٹریڈ کاسٹ, اور ہم ایکسپورٹرز وغیرہ آپ کہہ رہے ہیں ایشوز فیس کر رہی ہیں اسپیشلی ویمن لیڈ بزنسز اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو فیسیلیٹیٹ دوز, بٹ ہاؤ کین پاکستان کٹ ٹریڈ کاسٹ اور ٹائم جو ہے وائل ٹریڈنگ اکراس بارڈرز, اسپیشلی جب آپ ایکسپورٹنگ کی بات کر رہے ہیں, تو اس پہ اگر تھوڑا دا اسٹیٹ بینک کین شیڈ سم لائٹ آن دیٹ. دیکھیں آف کورس ایز وی انڈرسٹینڈ, ظاہر وقار صاحب بھی اس میں ہم سے زیادہ چیزیں سمجھتے ہیں کہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ اپنا ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تحت ایفرٹس کی جا رہی ہیں اس میں رینک بہتر بھی ہوا ہے ہمارے پاکستان کا, بٹ اسٹل دیر از اے لاٹ آف تھنگس ٹو ڈو. کسٹمس کے ہمیں کچھ بیریئر آ جاتے ہیں, کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں. اب چونکہ ہم سینٹرل بینک ہیں, ہمارا زیادہ کام فائنینسنگ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, اس کو تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ فائنینسنگ کاسٹ کم سے کم رکھیں. بینکرز جو ہیں وہ ایفیشینٹلی اس کو پروسیس کر رہے ہوں. بینکس جب اسٹیٹ بینک کی ونڈو پہ آئیں اپنا ری فائنانس لینے کے لیے اس کو ہم جلدی سے وہ کریں. بلکہ ہم اس پہ ایک اور پروجیکٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ اس کو فردر اسموتھن کریں, جس میں ہم اسٹیٹ بینک کا رول تھوڑا سا کم کر کے بینکرز کو زیادہ دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز فرام دا ایکسپورٹر ٹو دا بینک اینڈ ٹو دا سینٹرل بینک آتی ہے, اس میں ٹائم لیگز آ رہے ہیں تو اس کو بھی ہم کٹ کریں.
So there are different steps. For example, ہم نے وی باک پہ کام کیا, اس میں بھی فیسیلیٹیشن کی, اس میں اب پروسیسنگ فاسٹ ہو گئی ہے, میچنگ آف جو گڈز ہے, جو ڈکلیریشن ہے وہ آسان ہو گئی ہے. تو وی آر ہوپ فل. بٹ میں اس میں عدیل صاحب سے کہوں گا کہ اگر وہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں, ہمارے جو ساتھی ہیں. عدیل پلیز آپ کچھ ایڈ کر لیں. السلام علیکم جی. تھینک یو ویری مچ عمران صاحب. ان فیکٹ اٹس اے ونڈرفل فورم. بہت اچھی ڈسکشنز چل رہی ہیں. عمران صاحب نے بھی بڑا کمپریہنسولی کچھ رسپانس کیا چیزوں کا. آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی کہ جو ہمارے جیسے میڈم فرحانہ نے یا احد صاحب نے یا مہک صاحبہ نے بہت اچھے طریقے سے اپنے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا. وی آل نو ویری مچ کہ جو کووڈ ہے اٹ ایکچولی افیکٹ ایوری ون, ایوری واک آف لائف, چاہے وہ بزنسز تھے, چاہے وہ ہیلتھ ایشوز تھے, چاہے وہ کوئی بھی سیکٹر تھا. اینڈ وی آل ہیو ٹو بی پیشنٹ اینڈ نیڈ ٹو بی کمبیٹ ود دیٹ ود انٹیلیجنس. تو کچھ ایشوز جو مجھے سامنے آئے اس کو کسی حد تک عمران صاحب نے ٹیک اپ بھی کیا, بٹ ود یور پرمیشن آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ اے لٹل بٹ مور اوور دی, کیونکہ یہ ویمن لیڈ ایکسپورٹ کی ہم بات زیادہ کر رہے ہیں. تو مجھے ایک ایشو اس فورم میں یہ کی ڈسکشن میں یہ مجھے فیل ہوا ہے کہ شاید جو ہم اپنے تئیں بہت کوشش کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک سے کہ ہم اویئرنیس کریٹ کر سکیں جو ہماری کنسیشنری اسکیمز ہیں یا جو ہم بینیفٹس دینا چاہتے ہیں, جو ہم اینڈ یوزر تک بات پہنچانا چاہتے ہیں, جو ایک گورنمنٹ کا بھی ویژن ہے, اور جو بینگ اے اسٹیٹ بینک ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نے بینیفٹس آلریڈی اسکیم لانچ کی ہوئی ہیں وہ اینڈ یوزر تک بینیفٹ پہنچے. دیکھیں آئی ٹوٹلی ایگری ود مہک کہ بینکس جو ہیں ان کی ہمیشہ ریزرویشنز ہوتی ہیں, اینڈ فرینکلی اسپیکنگ وین دی بینکس ڈیلز ود دی ریگولیٹر دی اسکیمز ایشوڈ بائی دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اینڈ گیٹ انوالوڈ بائی دی کمرشل بینکس اینڈ دی ایکسپورٹرز, تو ڈائریکٹ ریلیشن شپ کبھی بھی سینٹرل بینک کا کسی اینڈ یوزر کے ساتھ نہیں ہوتا. سو وی نیڈ ٹو گیٹ این انٹرمیڈیری ٹو گیٹ دیٹ انٹریکشن, اینڈ دی کمرشل بینکس آر دوز انٹرمیڈیریز. وی آر being the regulator of those intermediaries, they usually feel reluctance to get involved in the business with the central bank because ہماری طرف سے پوچھ کچھ زیادہ ہوتی ہے, ریگولیٹری فریم ورک ہوتا ہے, تو دی اینڈ افیکٹ جو ہوتا ہے وہ یوزر کے اوپر ہوتا ہے. سو وٹ آئی ایم فیلنگ دیٹ incentives available ہیں, benefits available ہیں, but I think they are not being properly disseminated down the line to the end user so that they can get benefit of that thing. And here from our end we are thinking of this, that we have launched that facility, but still nobody is coming to us and getting that benefit. So there is a huge need to get make more awareness sessions, like Imran Saab just said that کہ ہم نے last year 40 sessions کروائے. I would like to add in that کہ women entrepreneurs کے لیے women چیمبر آف کامرس اسپیسیفک سیشنز ہم نے لاسٹ ایئر کیے تھے, جس میں ہم نے اکراس دی پاکستان ہم ہر ویمن چیمبر آف کامرس میں گئے, لاہور, راولپنڈی, بھاولپور, ملتان, جہاں پر ہم نے اپنی اویئرنیس سیشنز کیے ریگارڈنگ ری فنانس اسکیم, اور اس میں پرٹیکولرلی ہمارا فوکس ہوتا ہے ایکسپورٹ ری فنانس اسکیم کے حوالے سے. اب آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ ان ڈیفیکلٹ ٹائمس میں جس میں جیسے میم فرحانہ نے بھی بات کی کہ دے جسٹ سینڈ دیئر گڈس ٹو دیئر امپورٹر, اور وہاں پر پھر وہ سٹک ہو گئے, ان کے بزنسز بالکل بند ہو گئے. یہاں پر جس طرح سے ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن میں کام کر رہے ہیں وہاں پر وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن میں کام نہیں کر رہے ٹوٹلی. تو اس صورت حال میں آئی ووڈ لائک کہ میری ایک سبمیشن ہوگی کہ یو شوڈ ٹیک اے چوائس آف اویلنگ refinance scheme from the state bank, particularly for the exports of the goods. اور اس کے بڑے simple criteria ہیں, whether you are a mature exporter or you are a new entrant into the market. If you are a new entrant into the market, you just have to show your export order to the commercial bank and ask them to provide you the loan under the export finance scheme. equivalent to your export order آپ کو پاک روپیز میں لون مل جائے گا, وٹ ایور دی آرڈر اماؤنٹ از. سو آپ امیجن کریں کہ جتنی آپ کی لیکویڈیٹی, کیش لیکویڈیٹی ریکوائرمنٹ ہے, 100% آف دی کانٹریکٹ وچ یو ہیو گاٹ فرام دی which you have your export order, آپ کو وہ اماؤنٹ مل جائے گی. اینڈ ود ان 6 months, وہ ویسے بھی ہماری ایکسپورٹس کی جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کو ود ان 6 months پھر اس کی شپمنٹ کرنی ہوگی اور اس کی پروسیڈز ریئلائز کروانی ہوگی, اور اس کا جو مارک اپ ریٹ ہے اٹ از ایز لو ایز اونلی 3%.
اگر آپ مارکیٹ ریٹس کے حساب سے دیکھیں تو اٹ از اونلی 3%. تو I would request, جیسے ایک کمنٹ آیا ڈیورنگ دا ڈسکشن کہ ان پاکستان it would be a last choice for anyone to get a loan from the industry or a financial. I think اس تھوڑے سے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. آئی نو دیر آر ایشوز ان دی کمرشل بینک, دیر آر ایشوز ان سبمیشن آف ڈاکومنٹیشن, we are working on the ease of doing business. We are continuously coordinating with the commercial banks, trying to change their mindset as well. Because commercial bank may be up, we need to understand that the credit risk lies with the commercial bank. So they have to do some credit assessments. But ہم اس کو اس چیز سے نہیں روک سکتے. But yes, of course, ہمیں ان کو یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کریڈٹ اسیسمنٹ میں اتنا ٹائم نہ لگے یا اتنی ایکسیسو ڈاکومنٹیشن نہ ہو کہ جس وقت جس چیز کو دیکھیں, پیسہ اسی وقت کام آ سکتا ہے جس وقت آپ کو ضرورت ہے. اگر آپ نے اس کو 6 مہینے بعد کسی کو دینا ہے تو پھر وہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے, یا تب تک وہ بزنس بند کر چکا ہوگا یا پھر وہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر چکا ہوگا. سو دیر از اے نیڈ ٹو ایجوکیٹ دی کمرشل بینکس ایز ویل, اور اس پہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں آج کل. آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ اس مائنڈ سیٹ کو تھوڑا سا چینج کریں, اور اگر آپ کے پاس ایکسپورٹ آرڈرز ہیں تو ٹرائی ٹو اپروچ دی ریسپیکٹو کمرشل بینکس, اور وہاں پر جا کر آپ ان سے اپنے ایکسپورٹ آرڈر کے اگینسٹ فائنانسنگ لیں. اٹ از اے ویری کنسیشنری اسکیم, ویری کنسیشنل ریٹس اویلیبل, جس کے اندر بڑا کنوینئنٹلی آپ اپنے ایکسپورٹ آرڈر, دی اونلی تھنگ یو ہیو ٹو انشور از ٹو گیٹ دی ریئلائزیشن آف دیٹ ایکسپورٹ پروسیڈ. آپ کو ریئلائز کرانی ہے پاکستان میں جو آپ goods ship کریں گے. And if you have a good relationship or the importer at the other end is reasonable اور آپ کا اس کے ساتھ اچھا business relationship ہے, تو I don't see any problem کہ آپ اس کو goods ship کرتے ہیں اور وہ آپ کو proceeds realize timely نہیں کرتا ہے, اور اس realization کا بھی time period 180 days یا 6 months کا ہوتا ہے, تو this is a sufficient time. تو one thing I would recommend کہ آپ اس اسکیم کے بارے میں دیکھیں. اگر آپ کسی بینک میں, کمرشل بینک میں جاتے ہیں, اب ہم سیکنڈ سائڈ پر آتے ہیں کہ اگر ڈیمانڈ جنریٹ ہو جاتی ہے اور سپلائی سائڈ پہ آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے, لائک ان کمرشل بینک, ایز عمران احمد صاحب سیڈ دیٹ کہ وی آر very closely monitoring the complaints right now, as the governor state bank of Pakistan right now is very concerned with the complaints, اور اس میں تمام چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹس کے ساتھ بھی بڑی ریگولرلی کوآرڈینیشن ہوتی رہتی ہے. if you cannot approach the state bank, you can even approach to your respective chamber of commerce to give them the issue you are facing with the commercial bank. They will communicate us. ہم نے ایک ایسا میکنزم ان کے ساتھ اسٹیبلش کیا ہے کہ جس میں, بیکاز اٹ از ناٹ ہیومنلی پاسبل جیسے کہ ہم تمام ٹریڈرز کو اپروچ کر سکیں فرام اسٹیٹ بینک. تو اس کے لیے ہمارا جو ٹچ پوائنٹ ہم نے ڈیسائیڈ کیا, دیٹ از دی چیمبر آف کامرس. سو دیٹ, تو آئی وڈ آلسو ریکمینڈ کہ آپ اپنے چیمبر آف کامرسز کے ساتھ ریسپیکٹو جو بھی ہیں ان کے ساتھ کلوز کوآرڈینیشن میں رہیں, کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ برج ڈیولپ کیا ہے جس کے تھرو ہم ایشوز لے رہے ہیں اور ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سیکنڈلی, جو ایک کمپلینٹ آپ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کی کمپلینٹ کے لنکس مل جائیں گے, آپ اس پہ بھی کمپلین کر سکتے ہیں. تھرڈلی, اس جو روزگار اسکیم کے اندر ہم نے ایک ایکسپیرینس کیا, جیسے ڈسکشن میں بھی آیا کہ کمرشل بینکس کی ریزسٹنس اور ایکسیسو ڈاکومنٹیشن, delays in processing of the cases, we are maintaining the complete MIS of those issues and we are working on it. Hopefully یہ issues بھی with the passage of time resolve ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, I would at the end of the day of my discussion I would like to conclude my points with this کہ جو ایک مارک اپ کی بات کی تھی کہ اسٹیٹ بینک کمرشل بینکس کو کچھ مارک اپ چارج کرتا ہے اور جو کمرشل بینکس مارک اپ چارج کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. تو اپ ٹو دی ایکسٹینٹ جہاں تک تو آپ اسٹیٹ بینک کی اسکیمس کے انڈر اگر لون اویل کر رہے ہیں اور وہاں پر آپ کو کوئی ایسا اٹ از ویری سیریس ایشو کہ اگر اس میں مارک اپ ریٹ کے ڈفرینسز آ رہے ہیں, اور اگر آپ کی کوئی ایسی کمپلینٹ ہے تو آپ ڈیفینیٹلی اس کو ٹیک اپ کریں. وی آر اویلیبل ہے. ڈیولپمنٹ فائنانس سپورٹ ڈپارٹمنٹ از جنرلی ڈیلنگ ود دی اسکیمس, اور اس کے آپریشنل ایشوز کو بھی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. اگر تو آپ کا, اور اگر آپ لاجیکلی یہ ہونا چاہیے کہ جو اسٹیٹ بینک کی اگر آپ کو اسکیم اویل کر رہے ہیں تو اس کا جو مارک اپ ریٹ اینڈ یوزر ریٹ ہم نے پرووائڈ کیا ہے, بینک اس سے زیادہ چارج نہیں کر سکتا. اس کی صرف ایک ہی صورت میں وہ چارج کر سکتا ہے کہ ہر لون کا ایک میچورٹی پیریڈ ہوتا ہے, اس میچورٹی پیریڈ کے بعد یو ہیو ٹو پے بیک دیٹ لون ٹو دی کمرشل بینک.
اگر وہ لون کا میچورٹی پیریڈ سپوز اگر 6 month کا لون ہے اینڈ یو ہیو ٹو پے بیک دیٹ اماؤنٹ ٹو دی کمرشل بینک بٹ یو ریمین انیبل ٹو پے دس ٹو کمرشل بینک, دین آفٹر 6 months we will get that loan back from commercial bank and commercial bank will start charging you commercial rate. تو وہاں پر جا کر آپ کا ریٹ چینج ہو سکتا ہے as long as you are complying with all the policies and the guidelines of that scheme, اور آپ within that maturity period اس میں loan avail کر رہے ہیں تو bank should not charge any extra markup to you. And if you are facing any issue you are free to contact, آپ کہیں پہ کسی بھی اسٹیٹ بینک کے پورٹل پہ کمپلینٹ کر دیں, کسی بھی اسٹیٹ بینک کے جو برانچز ہیں ہماری 15 سٹیز میں کسی بھی برانچ میں کمپلینٹ کر دیں. جیسے ابھی ڈیورنگ دی کووڈ ہم نے ان چیزوں کو کافی زیادہ اسٹیبلش الحمدللہ کر لیا ہے کہ کمپلینٹس کہیں پر بھی, چاہے چیمبر آف کامرس میں فال کرے, چاہے ہمارے ریسپیکٹو آفیسز میں فال کرے, چاہے ڈائریکٹلی ہمارے کال سینٹر پہ آئے, وہ ایک سینٹرلائز پوائنٹ پہ پہنچ جاتی ہے اور اس کو ہم امیڈیٹلی ٹیک اپ کر لیتے. سو دس از آل فرام مائی سائڈ. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس اپرچونیٹی. اٹ واز اے ونڈرفل ڈسکشن. تھینک یو. بہت شکریہ جی عمران صاحب اور عدیل صاحب, آپ کی انٹرونشنز آئی ہوپ اینڈ آئی ایم ہوپفل جی کہ آگے پرائیویٹ سیکٹر کو کافی فیسیلیٹیٹ کرے گی, اور اس سے اس ڈائلاگ سے ہماری پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور انکریج ہوگی اور بڑھے گی بھی. اب ہماری انٹرونشنز we're done with all the interventions from the public and the private sector. We're going to be starting with the Q&A session, the question and answer session now. And for that, I'd like to invite the Joint Executive Director of SDPI, Dr. Waqar Ahmed, to moderate this session. Thank you. Over to you, Jay. Thank you, Mahnoor. I really appreciate all the responses from Farhana Sahiba, Mehak Sahiba, Imran Sahib, Adil Sahib. Really appreciate their inputs. Ahad Nazir gave very valid findings from his study as well. I think there are 4 or 5 things which are emerging over here, and 5 main issues which women-led exporting enterprises are facing, which have been discussed today. And I think if there are questions from our participants, I can see some in the chat box as well. I'll just be taking those questions and requesting our panelists to address them from the chat box. But the 5 main issues that I'm hearing is, first of all, there is a culture and awareness issue. And I think as Imran Sahab and Adil Sahab rightly said, that if there are issues in communication, if women-led enterprises are not receiving this information, then we need to bridge this communication gap through of course, proper intervention. Second issue that we are hearing is related to credit and financing during this time of liquidity crunch. And I think for that, there has been a very comprehensive discussion today. And if there are any questions which are flowing from the chat, we can just take them. Thirdly, I think an issue which Ahad had touched around taxation. And the fact that in COVID times, countries are experimenting with much more flexible forms of tax levy. And Ms. Mehak pointed out that high customs duties on inputs, especially during COVID times, have been hurting their business. So that's probably the third main area which we are looking at in today's discussion. Then I think the fourth area came from the fourth area around persistently high input costs came from Ms. Farhana Asad Sahiba, who said that despite of some facilitation given, their overheads still remain very high. Rental payments, utility payments, which actually means that the facilitation which was provided by the government, either that was for very, very micro or nano enterprises, or for large businesses, for medium-scale businesses, for mid-sized firms like the one which Ms. Farhana Asad is running, maybe that facilitation isn't reaching them. And then lastly, I think the issue about regulatory burden. And that is something which, of course, in the short term, it becomes very difficult to address, especially when the country is in a devolved system. A large part of regulation or regulatory costs fall with the provinces, the provincial governments, the municipal authorities. But I hope that from this session, we can also put in a message or an approach, suggest an approach on how to reduce the regulatory burden on women enterprises at the federal,
provincial and local levels. So with this, I think let me also in the second and final round of our discussion, invite some comment on our observations while we were trying to plan this online meeting. One of the observation that we had, and I think I'll pose this as a question to Ms. Farhana Asad and Ms. Mehak Humayun Sahiba. One of the observations that we had was that we did actively contact the chambers of commerce in Karachi, in Lahore, in Islamabad, and asked them to nominate women-led exporters who could speak here, women-led exporting enterprises who could speak here, who could participate here. And even after a lapse of around 2 weeks or so, we did not receive any nomination. And if Karachi Chamber of Commerce or Islamabad Chamber or Lahore Chamber of Commerce cannot nominate that who are the women exporters in their chambers, then certainly any problem which they are facing will not reach the chamber. And if it is not reaching the chamber, it will not reach Imran Sahab or Adil Sahab, basically. So my first question would be to our colleagues from the private sector, that is there a barrier in even you reaching the Chamber of Commerce? Are the Chambers of Commerce not inclusive in their approach? If you would like to take up that question. My second question would be to Imran Sahab, and also Adil Sahab. Adil Sahab's take would be also important. That has the central bank initiated any study, any evaluation in the recent past on what may be gender-specific barriers to trade, or gender-specific barriers to even approaching those services which you've pointed out? Our general perception is that whatever facilitation the banking sector is providing it's the same for male and the female-led businesses. However, we do have some emerging literature which informs us, and Mehak Sahiba also told that there may be things which would be difficult for women once they approach for credit, financing, funding needs, etc. So has central bank conducted or plans to conduct any sort of survey or any evidence-based sort of study in the future on gender-specific barriers to trade? Because this could be one of our concrete recommendations from today as well. So maybe Mahnoor, if you agree, we can start in the same order and request Ms. Farhana Asad for her response. I know that we are less on time now. We have a little over maybe 20 minutes or so, but we can go in the same order if you agree. It's over to you, Farhana Sahiba, please. अच्छा जी, एक्चुअली जैसे वो महक ने कहा ना कि इतना रेड टेप अटैच्ड होता है if you're trying to get involved with the government or asking help. I'm sorry to say it. तो usually तो हम अपने तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अपना काम आगे चलाते हैं. पिछले साल 2019 में we registered ourselves because before that we were an informal handicraft company. So we made it formal, we expanded, we took a loan and we registered and we're taxpayers now. You can't imagine कि वो एक पूरा torture था, you know, वो काम आगे बढ़ ही नहीं रहा था. So maybe that is one of the reasons that women shy away from getting involved with the state bank or with the chamber. Or अगर ये process आसान हो गया जैसे महक ने कहा, you know, अगर ये process somehow ज़रा more transparent और आसान हो गया तो more women will then come forward and formally. ज़्यादातर मेरे ख्याल है 80% of women are just working from the house, you know, to avoid all this झंझट, you know, कि इधर जाओ उस दफ्तर में जाओ कोई अच्छा. Some of these women are not even educated. They're good at craft, but they're not educated enough. So I think Mehak is so right. And I'm so glad that the State Bank is also taking it very seriously, that this process needs to be made easier and more transparent, you know, in order for more women to come forward.
whenever you میرے تو یہ ایکسپیرینس ہے مہک جیسے کہ whenever I've applied to SMEDA یہ وہ تو they say you don't fill into the slot if we have applied for a grant our hands are tied. تو یہ سن کے پھر we tried to raise the money ourselves. Unfortunately 2020 میں ہمارے بہت ہوپس تھے. We got foreign orders. We were chosen, the one Pakistani company, we were chosen for the London Biennale. We were talking to the government of KP, but because of COVID, we had to withdraw. تو اس میں بہت ہمارا ایکسپورٹ کا چانس تھا. دبئی میں we got an order, but everything is just jammed because of funds. Farhana Saiba, how has been the digital shift جی کیونکہ آپ لوگوں کو بہت سارے اپنے آپریشنز جو ہیں وہ اب آن لائن کرنے پڑے ہوں گے کووڈ کے بعد. So has that been easy? اب ہم نے ویب سائٹ بنایا to tell you the truth. We can't afford anything right now except pay the rent, bills and the boys. I told you earlier that our boys are very specialized workers. ہمارا equipment ایسے ہوتا ہے جیسے جو ڈینٹل equipment استعمال ہوتا ہے. اتنا فائن ہمارا کام ہوتا ہے miniatures. We cannot afford to lose them. We're just concentrating on rent, paying the bills and paying the boys. Since January, we have not taken any pay ourselves. We're just trying to keep the company up. حالات یہ ہیں. This is my opinion and my جو experience میرا ہے کہ whenever you go to these NGOs, organizations, they will tell you that you don't fill into the slot. Absolutely. Our hands are tied. We can't do anything for you, and that's it. Absolutely. Maybe Ms. Mehak, your inputs on the same question, please. Okay, sure. So yes, میں بالکل agree کروں گی فرحانہ صاحبہ سے. چیلنجز بیسیکلی اتنے زیادہ ہیں کہ ہم لوگ سب سے پہلے تو وقار صاحب میں یہ کہوں گی کہ جتنی بھی یہاں پہ عورتیں کام کر رہی ہیں وہ پھر کسی بزنس میں ہوں یا امپلائمنٹ پہ ہوں. آئی تھنک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے اویئر ہونے کی اور ٹریننگ ملنے کی کہ آپ کس ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کر سکتے ہو اور کس کو نہیں. یہ چیز تو آپ کو سب سے پہلے پتہ ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ جیسے کہ آپ نے چیمبر آف کامرس کی بات کی تو میری جب میٹنگ ہوئی ابھی ریسنٹلی دین ایٹ دیٹ ٹائم آئی گاٹ ٹو نو کہ اوکے وی ڈو ہیو دس آپشن ایز ویل because I have been personally approaching to different departments and then later I got to know کہ ٹھیک ہے this option is also available and then obviously ایک threat یہ بھی آپ کو ہوتا ہے. I'll be very blunt, I'm sorry for this, but ایک threat آپ کو یہ بھی ہوتا ہے that you never know کہ جو آپ کا سامنے like if you try to raise up your voice یا اگر آپ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو ویسے ہی معاملات اتنے خراب ہیں وہ اور خراب نہ ہو جائیں. تو what you try to do is کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنے لیول پہ اپنے طریقے سے کام کر لو اپنا, نہ کہ یہ کہ آپ سامنے آؤ آپ آواز اٹھاؤ. بیکاز جب آواز اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے, سوری میں اس میں عمران صاحب آئی ہوپ سن رہے ہوں, کمپلینس کی جہاں تک بات رہی, ریسنٹلی مجھے کافی خوشی ہوئی تھی یہ جان کے کہ ایس ایم ای پورٹل ایک لانچ ہو رہا ہے ایس بی پی کی طرف سے, جو کہ مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کب ہو رہا ہے. آئی ٹرائیڈ کہ مجھے ڈیٹس پتہ چلیں, ابھی تک ڈیٹس کنفرم نہیں ہوئی ہیں, وچ ول بی اے ویری پازیٹیو اینڈ اے ویری گڈ تھنگ. بیکاز if we talk about the emails and the everything on the SBP website, I'm really sorry عمران صاحب, میں نے کافی دفعہ ای میل لکھی ہے اور میں نے کافی دفعہ جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ میرے کنسرنس کو سنا جائے. میں نے لیٹرز پرسنلی بھیجے ہیں, انفارچونیٹلی مجھے کوئی جواب نہیں آیا. اٹس بین 2 months. I'm really sorry I'm mentioning this. جہاں تک بات رہی کہ اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں سر, اس سے زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک لیٹر ای میل کر کے ہم ایک لیٹر لکھ دیں. پرسنلی آپ جاتے ہو ایس بی پی یا کسی بھی ادارے کے پاس تو obviously you require a permission before you meet them, and then اس میں بھی کافی hurdles ہیں that you can't directly go and meet. Obviously I just want کہ ایک سسٹم ہو کہ اگر عورت یا کوئی بھی آنا چاہتا ہے اپنی کمپلین لے کے اپنی بات لے کے, یا کوئی وہ ایسے چیلنجز فیس کر رہی ہیں جو کہ امیڈیٹ بیسس پہ سالو ہونا ضروری ہے, تو اس میں ڈیلیز نہ آئیں. اس کا کوئی ایک ایسا فورم ہونا چاہیے, کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم دینا چاہیے گورنمنٹ کو کہ ہمارے ایشوز کو پڑھا بھی جائے, ان کو دیکھا بھی جائے اور پھر ان پہ جواب بھی دیا جائے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جواب ملنا. کنسرن تو ہم ریز کر دیتے ہیں, جب جواب نہیں آتا ایک دفعہ ڈس اپوائنٹ ہوں گے, 2 دفعہ ہوں گے, 3 دفعہ ہوں گے, پھر بولنا ہی بند کر دیں. اگر میں آپ کی اسی بات پہ مہک صاحب اگر تھوڑا سا فالو اپ کوسچن بھی پوچھ سکوں, بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ واٹ یو آر سیئنگ. کیا آپ کی یہی والی کمیونیکیشن جو ہے وہ اپنے چیمبر آف کامرس کے ساتھ بھی ہوتی ہے, یا آپ کی جو سیکٹر بزنس ایسوسی ایشن ہے یا بزنس کاؤنسل ہے, کیا اس کے ساتھ بھی ہوتی ہے؟ ڈو دے ہیلپ ان فیسیلیٹیٹنگ یو؟ جی
Okay, recently मेरी कोई conversation to be honest नहीं हुई recently. But if we talk about back before COVID situation में मेरी उनसे बात नहीं हुई है, because even before I got disappointed on a few things. After that, to be honest, I stopped knocking on the doors. So अभी तक मैंने मतलब उस तरफ अपना रुख नहीं किया है. मतलब मैं क्यों आपको बोलूं कि मैंने ट्राई किया, मैंने नहीं किया है. What my priority, what I do is, after all this, what we have been facing, we don't have time, Waqar Sahab, to be honest with you. We are in a situation जहाँ आपको यूं करनी है हर चीज. तो when you don't have time, the best option you have is you yourself. तो आप खुद करें. मैं खुद यहाँ से बाहर निकलती हूँ, मुझे कोई ऑफिस का काम है, मुझे कोई गवर्नमेंट का काम है, मुझे कुछ रजिस्ट्रेशन का काम है, एक छोटे छोटे काम के लिए मुझे खुद जाना पड़ता है. इवन ऑनलाइन सपोर्ट के ऊपर भी मैं डिपेंड नहीं करती. आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं करती. जहां तक बात रही कि हमें अपना माइंडसेट बदलने की जरूरत है, हमें बिल्कुल अपना माइंडसेट बदलने की जरूरत है. लेकिन उसके लिए माइंडसेट तब बदलने शुरू होंगे सर जब हम चेंजेस देखेंगे, जब पॉजिटिविटी आएगी, जब हेल्प हमें मिलना शुरू होगी, जब हम देखेंगे कि हाँ हमें सपोर्ट मिलना शुरू हो रहा है, तब माइंडसेट खुद ही बदल जाएंगे. और जैसे कि पहले डिपेंड किया जाता था और अभी भी डिपेंड किया जाता है, आगे भी डिपेंड किया जाएगा, बिकॉज हम गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करते हैं. हम विदाउट गवर्नमेंट वी आर नथिंग, टू बी ऑनेस्ट. We are nothing. So obviously we depend on government, but we ourselves want to change our mindset. We badly need the support. We badly want government to come in front and help us, because we are in a need of a serious help. वरना कुछ नहीं होगा, businesses बंद हो जाएंगे, और कितने तो ऐसे बंद हो चुके होंगे जिनका हमें पता भी नहीं होगा. जी. Sure. Thank you. Thank you, Ms. Mehak. And Ahad, before I go back to Imran Saab and Adil Saab for their final words, I think आपने last year जो है वो State Bank के साथ एक बहुत अच्छा initiative किया था, जहाँ पे आपने Pakistan Banks Association को भी involve किया था in getting model branches up and running. How has been that experience, और वो जो model branches जो बननी थी at the commercial banks to facilitate or reduce communication gap between women enterprises and the banking sector, क्या वो बनी हैं? Has there been any response on that? अगर आप उस पे update कर दें. Thank you, sir. I think वो बहुत अच्छा initiative था, and we really tried hard कि किसी तरह जो gap है between the entrepreneur enterprises and of course the banks, वो कम हो सके. Because आप में जब भी हम लोग banks visit करते हैं, there is एक language का फ़र्क और बहुत सारे technical फ़र्क आपको महसूस होते हैं. मैंने अभी एक इस पे चैट बॉक्स पे पोस्ट भी किया था कि रिसेंटली काफ़ी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि कामयाब जवान प्रोग्राम जो है, जो कि काफ़ी सारे कमर्शियल बैंक्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं एज पर द वेबसाइट, उसके बारे में मतलब आपको फैसिलिटेट किया ही नहीं जाता, आपको वो बंदा ही नहीं मिलता बेसिकली जिससे आपने रिलेट करना है. इसी तरह इश्यूज आ रहे हैं इस तरह की फैसिलिटेशन में. और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इमरान साहब से भी, अदील साहब से भी कि देयर इज़ अ विल फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट थोड़ा सा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन different departments, different federating units, उसकी वजह से शायद थोड़े से issues जो हैं वो बढ़ जाते हैं. अगर मैं वापस आऊँ मॉडल ब्रांचेस वाले मॉडल के ऊपर, तो it was again good, but वहाँ पे भी जो मेन ओनरशिप हमें चाहिए वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से चाहिए. वेदर मेन स्ट्रीम चैम्बर्स की बात करें, वुमेन चैम्बर्स की बात करें, सेक्टोरल बिजनेस एसोसिएशंस की बात करें, सो वी नीड सपोर्ट फ्रॉम देयर एंड, क्योंकि जब तक they are not on board, we might not be able to have a fully fruitful outcome to any such public-private initiative. Thank you, Ahad. And I think I'll take this discussion now back to Imran Saab and Adil Saab for their final word. And the reason that I'm giving them, of course, in the last is because they can also capture the discussion which we have done in
the second round, but also address the questions which we had from STPI around the evidence needs of public and private sector in this space, and also any study on the gender specific barriers. मेरे ख्याल एक चीज जो अभी फरहाना साहबा ने जो है वो हमें बताई, अगर उस पे भी इमरान साहब की तरफ से इनपुट आ जाए, he has been very kind to share his cell number as well in the chat box, but अगर उसके ऊपर भी आ जाए कि अब जो women led enterprises हैं जिनकी needs हैं for digital transformation, for going online, for moving their financial operations online, उसके अंदर अगर state bank जो है वो as a recommendation या कोई किसी किस्म की facilitation future में डिजाइन कर सके, तो इस पे भी I would appreciate इमरान साहब statement. इमरान साहब, it's over to you. वर्किंग अच्छा जी, सबसे पहले तो जाहिर है कि हमें मिस महक का अफसोस हो रहा है कि उनको काफ़ी बुरा तजर्बा हुआ, और हमें ज़्यादा अफसोस इसलिए भी हो रहा है कि हम भी कराची में हैं और कराची में बहुत ज़्यादा शोर भी करते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं. मेरे ख्याल में मिस महक भी कराची में है, उसके बावजूद और बैंकों के मोस्टली हेड ऑफिस भी यहाँ पर हैं जिनसे डेली डिस्कशन हो रही होती है बदकिस्मती से. बट एनीवे हम इनसे इंशाल्लाह टेकअप करके इसको रिजॉल्व करेंगे. अहद नज़ीर साहब ने कहा कामयाब जवान प्रोग्राम का, इसमें ज़ाहिर है कि फ़ेज़ 1 जो था उसमें सिर्फ 3 बैंक थे, नेशनल बैंक, फर्स्ट वुमेन और बैंक ऑफ खैबर. उनको जो एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं उन्होंने उनको रिव्यू किया, इवेल्युएट किया और अब किसी नंबर पे वो पहुंचे हुए हैं. तो स्टेट बैंक, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बैंकों की कमिटमेंट है कि वो अक्टूबर में उन सबको फाइनलाइज करके डिसबर्समेंट स्टेज में ले जाएंगे. और आपको फ्रेंकली बताएं कि लोग अप्लाई कर देते हैं, बैंकर अप्रूव भी कर देते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है. जब वो वापस जाते हैं उस एप्लीकेंट के पास, वो खुद टाइम ले रहे होते हैं. इसमें बैंकर का सारा कसूर नहीं होता. सेकंड फेज में और बैंकों को इन तो कर लिया गया है, बट अभी तक कुछ आईटी प्लेटफॉर्म के भी इश्यूज आ रहे हैं कि लोग अप्लाई करना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन अपलोड नहीं हो रही या अप्लाई करने के बाद बैंकों तक पहुंच नहीं रही. इस वजह से अदरवाइज स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों के साथ लाइन अप किया हुआ है. इधर हमने अपना आईटी सिस्टम को भी अपडेट कर दिया हुआ है. बैंकों ने अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लिए हैं. हर नई स्कीम जब भी आती है तो उनको अपने बोर्ड से प्रूव कराना होता है, अपने रिसोर्सेज को तैयार करना होता है, अपनी आईटी को अलाइन करना होता है. तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है. फॉर एग्जांपल जब पिछली हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम आई थी तो नेशनल बैंक जैसे बैंक ने भी 6 से 8 महीने लिए थे इसको लॉन्च करने में. तो अगर बैंकों में कुछ वो आ रही है, अब तो वैसे भी ये आईटी बेस्ड है, जो भी अप्लाई कर रहा है उसको मैसेजेस आ रहे हैं, वो उसको ट्रैक कर सकते हैं. एक हमारे मुबीन खान साहब ने वो किया था, हाउ कैन जेंडर बी मेन स्ट्रीम. इसमें हमारा एक व्यू ये है कि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप ज़ाहिर है कि इसमें थोड़ी सी लो अमाउंट चाहिए होती हैं एज़ कम्पेयर टू जनरल फाइनेंसिंग. एक ये वजह है. दूसरा ये है कि कोलैटरल्स जो होते हैं वो थोड़े से उतने इफेक्टिव नहीं होते, बैंकों के एक्सेप्टेबल नहीं होते. देयरफॉर बैंकों की जो रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता. फॉर दैट पर्पस क्रेडिट गारंटीज जो हैं उनका होना बड़ा ज़रूरी है. अब वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हों, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की तरफ से हों, वो अगर हम समहाउ एनहांस कर सकें तो फिर हम बैंकर्स को इनकरेज कर सकते हैं कि जी आप इनको कोलैटरल फ्री फाइनेंसिंग करें अप टू 5 million. दैट विल हेल्प अस इन मेन स्ट्रीमिंग दिस women entrepreneurship financing through financial institution and banks. Regarding digitalization और IT sector जो मैडम फरहाना ने कहा, पता नहीं मेरी आवाज़ जा भी रही है कि नहीं, कुछ मुझे अपना इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल लग रहा है. मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, क्लियरली आ रही है आपकी आवाज़. अच्छा, तो IT सेक्टर के लिए जो इमीडिएटली हमारे पास अवेलेबल है वो तो एक रीफाइनेंस स्कीम है जिसमें हमने वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की एक वो रखी हुई है स्कीम जिसमें 8 सेक्टर्स हैं एंड लकीली आईटी सेक्टर भी उसमें कवर्ड है. तो उसको हम मैडम से डिस्कस करके इनको बता देते हैं फर्दर कि भाई ये एक पॉसिबिलिटी है. बट एनी हाउ अगर विल फील के डिमांड ज़्यादा होगी, देयर मे बी मोर एंटरप्रेन्योर्स रिक्वायरिंग दिस सॉर्ट ऑफ फाइनेंसिंग, तो हम उसको सेपरेटली भी टेकअप कर सकते हैं. उसके लिए एक सेपरेट स्कीम का अरेंजमेंट कर सकते हैं और वी कैन टेल कि ये किसी और स्कीम में कवर हो जाए तो उसको स्टेट बैंक फैसिलिटेट कर सकते हैं.
As far as studies are concerned, ہم نے ایک انیشل اسٹڈی ان ہاؤس کی ہے جس میں سارٹ آف اسٹاک ٹیکنگ کی ہے کہ ود ان دی کنٹری فیڈرل گورنمنٹ, اسٹیٹ بینک, سمیڈا اینڈ ادر پروونشل گورنمنٹس نے کیا کچھ کیا ہوا ہے, گلوبلی ادر کنٹریز نے کیا کچھ کیا کہ ویمن انٹرپرینورشپ کو, فائنینسنگ کو خاص طور پہ انکریج کرنے کے لیے. اینڈ دین ایک ورلڈ بینک کے تعاون سے ہم نے ویمن لنکیج پروگرام کے تحت ہم نے ایک کنسلٹنٹ کو ہائر کر لیا ہوا ہے جو اب اس وقت پہ ویریس اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انٹرویوز کر رہے ہیں, کنسلٹیشن کر رہے ہیں, اور ان کا کوئی 6 months کا ٹائم ہے جس میں سے 2 مہینے ہو چکے ہیں. اینڈ وی آر ہوپ فل 4 مہینے کے بعد وہ بھی اپنی ایک اسٹاک ٹیکنگ کر کے آئیں گے کہ پاکستان میں کیا کچھ انیشیٹوز لیے جا چکے ہیں, واٹ دا بینکرز تھنک اباؤٹ دی سینٹرل بینک, what the entrepreneurs think about the financing opportunities available. وہ ان کو ہم نے کہا کہ جی آپ بس ایک کلیئر کٹ پکچر لے کے آئیں, بینکر سے بھی کہیں جی کھل کے کہیں آپ نے جو بھی کہنا ہے, اگر ان کو کوئی ایشو آتا ہے ہمارے ریجنل فیلڈ آفیسز کے ساتھ ڈیل کرنے میں, لیٹ اس نو تاکہ ہم اس کو فکس کریں. تو ہوپ فلی یہ اسٹڈی ان پروسیس ہے, آ جائے گی تو ہم اس کو پروپگیٹ بھی کریں گے, آپ جیسے اداروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور چیمبرز کے ساتھ بھی کریں گے. ایک میرا خیال ہے وقار صاحب, آپ نے شاید کوشش کی ہے چیمبرز میں جو انٹریکشن کیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مین چیمبرز کے ساتھ کیا ہے, لیکن ہر شہر میں ویمن چیمبرز اویلیبل ہیں, آپ نے شاید ان کے ساتھ نہیں کیا, اگر ان کے ساتھ کرتے تو آپ کو پراپر نامینیشنز مل چکی ہوتی. میری طرف سے کچھ نہیں تھا. تھینک یو ویری مچ. Thank you, Imran sahab. Adil sahab, are there any final inputs from your side? جی تھینک یو وقار صاحب. آئی تھنک اٹ واز اے ونڈرفل ڈسکشن اوور آل. اس میں بہت ساری چیزوں کا ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارے اینڈ سے ہم چیزوں کو کس طرح سے لے کر چل رہے ہیں, اور اینڈ یوزر جو ہیں ہم نے جو بینیفٹس یا انسینٹیوز دے دیے ہیں کیا وہ ان تک پہنچ بھی رہے ہیں, یا کیا باٹل نیکس بیچ میں آ رہے ہیں, کمرشل بینکس بیسیکلی کیا ہرڈلس کریٹ ہو رہی ہیں, یا ایک نیو انٹرنٹ کو یا اسٹارٹ اپس کو کیا ایشوز آ رہے ہیں, جبکہ ہم کنٹینیوسلی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اسٹارٹ اپس کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے, ان کو بینیفٹس دینے ہیں, ان کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے اسٹیپس لینے ہیں. سو اٹس اے ونڈرفل ڈسکشن ان دس ریگارڈ. ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ, اس ڈسکشن سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ دیر آر 2 kinds آف ایشوز. کچھ تو پرٹین ٹو ایس بی پی جو کہ کمرشل بینک سے ریلیٹڈ ہے, کچھ obviously ادر گورنمنٹ فنکشنریز ہیں جن کو اس کو دیکھنا ہے, جیسے ایس سی سی پی ہے یا رجسٹریشن سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, ان کو بھی ڈیفینیٹلی بہتر ہونا چاہیے. اگر میں اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بات کروں تو ہمارا اس وقت ویژن ہے ڈیجیٹائزیشن کی طرف جانے کا, ڈیجیٹل کرنے اور چیزوں کو سینٹرلائز کرنے کا. جب بھی سینٹرلائزیشن ہوتی ہے اس سے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اس سے آپ کی چیزیں یا جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ بہت زیادہ اپروچیبل ہو جاتی ہے ٹو دی اینڈ یوزرز, سو دیٹ کہ آپ کو مختلف کارنرز پر چیزوں کو نہیں کرنا پڑتا, جو بھی آپ انفارمیشن چاہتے ہیں یا ٹو اینڈ فرو ہوتا ہے وہ سینٹرلائزڈ ہو جاتا ہے. سو اٹ ول بی اے گڈ, جو بھی اسٹیٹ بینک کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہتے ہوں گے یا جو بھی اسٹیٹ بینک کی اسکیمز کے انڈر اویل کریں گے, تو جو تو ایشو اسٹیٹ بینک سے یا کمرشل بینک سے پرٹین کرتے ہیں, آئی وڈ ریکویسٹ کہ عمران صاحب نے بھی یہ مینشن کیا, آئی ووڈ آلسو لائک ٹو مینشن کہ مہک صاحبہ کو جو بھی ایشوز آئے ہیں, it was a bad experience and I feel sorry for that, but please don't lose hope and ایک بار دوبارہ آپ بھیجیے, کیونکہ ابھی ریسنٹلی ود ان 2-3 months جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں ہم نے اپنے اس کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت زیادہ ایکٹیویٹ کیا ہے اور سینسٹائز کیا ہے اپنی ٹیمز کو بھی, کیونکہ جنرلی اسٹیٹ بینک کی طرف سے ہم اینڈ یوزرز کے ساتھ یا بارورز کے ساتھ یا بزنس مین کے ساتھ ڈائریکٹلی انٹریکٹ نہیں کیا کرتے تھے اور کمرشل بینکس کے تھرو کرتے تھے, لیکن اب اپروچ تھوڑی سی چینج کی ہے, اسٹریٹجی تھوڑی سی چینج کی ہے, اینڈ وی آر ڈائریکٹلی اپروچنگ اینڈ allowing them to approach us as well, جو کہ وہ بات کر رہی تھیں کہ ملنا بھی ہو تو کافی مشکل ہوتا ہے. Now it is a kind of a open door policy, so you just take up with your matters. Secondly, I would like کہ جو relationship with your respective chamber of commerce ہیں یا ان کے ساتھ جو کوآرڈینیشن ہے اس کو بھی کلوز رکھیے, کیونکہ ڈیفینیٹلی انسٹیٹیوٹس بیٹر انٹریکٹ ود دی انسٹیٹیوٹس. تو ہمارا چیمبر آف کامرس کے ساتھ یا ان کی طرف سے جو بھی کوئی ہمارے پاس انفارمیشن یا لیٹر آتا ہے کسی بھی کنسرن میں, تو اس کو ڈیفینیٹلی زیادہ ارجنٹلی یا کوئکلی اٹینڈ کر لیا جاتا ہے. سو اٹ ول آلسو بی اے بیٹر اپروچ کہ اگر آپ اپنے چیمبر آف کامرس کو آن بورڈ رکھیں اپنے ایشوز کے ساتھ. اینڈ لاسٹلی آئی ووڈ سے کہ جو ری فنانس اسکیمز ہیں وہ اویلیبل ہیں آپ
आपकी अवेलेबल इक्विपमेंट की मॉडर्नाइजेशन के लिए भी अवेलेबल है, आपकी कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए भी अवेलेबल हैं, आपके एक्सपोर्ट्स के लिए भी अवेलेबल हैं, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी अवेलेबल हैं. तो थिंग्स आर अवेलेबल एंड आई थिंक देयर इज अ communication gap which we are trying to fill it up, but still we are not up to that mark. And I have also noted they saying कि हमें इसको और अपने एंड से बेटर बनाना है, बट आई वुड लाइक कि ये सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स पे अवेलेबल है. So do trust on us and you just try to explore that information and started getting asking from the commercial banks about those schemes and about those sectors. And if you are facing particular issues, just try to do let us know so that we can help you out. All those the benefits already available should be ultimate objective is that should be reached to the end user. Otherwise, this is of all is in vain and no gain. This is from my side. Thank you very much, Waqar Saab. Thank you very much, Manur, and all panelists and the participants. Thank you, Adil Saab. Really appreciate the time and interventions by yourself, Imran Saab. I think Central Bank has shown excellent engagement today, and thank you for extending help for the future as well. Just final 1 minute. I think it is important to realize that this may not be sort of a one-off session. As I'm hearing is that we may need a follow-up session on this subject. And Imran Saab rightly said that we could reach out to more business associations, including the Women Chambers of Commerce. I do understand that Mr. Ahad Nazir is already in touch with them. Our initial mapping was that most of the Women Chambers of Commerce, they are, of course, doing excellent work. They are hosting MSMEs, but it is still very difficult to find exporters in Women Chambers of Commerce. That is why we have been pressing, we've been advocating for giving greater voice to women in the mainstream chambers, including the chambers in the larger cities. But I think Imran Saab's suggestion is certainly important. In a follow-up meeting, we could also, of course, invite perspectives from the chambers from second-tier cities as well, and women chambers as well. I think one of the roles which STPI and SEDI program are trying to play over here is to exactly bridge this communication gap which Adil Saab was talking about. And in that space, we will make available a transcript of this meeting. Feel free to add in your further comments around the ideas which have been developed today. The recording from today's session will also be available in case you would like to circulate it in your networks, just for the information of widest possible exporting community, basically. Of course, with this, I thank Farhana Saiba, Mehak Saiba, Imran Saab, Adil Saab, Ahad, Mahnur, as well as colleagues who joined us today and contributed with their interventions in the Q&A and the chat box. Really appreciate your advice over here. We will continue this engagement over our social media platforms as well in the coming days. Feel free to visit our website, which most of you know, which is mentioned initially by Mahnur as well. And we look forward to having all of you in the follow-up session as well. So with this, thank you very much for your time.